بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے کانسیپٹ آف اینجلز ان اسلام، فرشتوں پر ایمان۔ مشہور فرشتوں کے نام، ان کی ذمہ داریاں اور فرشتوں کا تعارف، ان پر ایمان لانے پر جامع نوٹ، اور اس چیپٹر میں سے جو چیزیں بورڈ کے پیپر میں آتی ہیں ان سب کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سر نوید خالد، امید ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے بعد لیکچر کے بعد اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ تفسیری سوال میں سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے، فرشتوں کا تعارف کیا ہے، ان پر جامع نوٹ لکھیں۔ کچھ اس میں ہیڈنگز لکھنی پڑتی ہے، فرشتوں کا تعارف کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری جو ہیڈنگ بنے گی اس میں ملائکہ کا لفظ، اور ایک اور ہیڈنگ اس میں جو بنائی جائے گی فرشتوں پر ایمان، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس میں اصل میں فرشتے جو ہیں وہ ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور ملائکہ پر ایمان لانا، ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس میں جو لکھا ہے وملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 جو اس کا ہے، فرشتوں کا تعارف اور ایمان لانے پر جامع نوٹ تحریر کیجئے۔ اس میں لکھیں گے فرشتوں کا تعارف لکھنے کے بعد، فرشتے جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ملکن اس کو کہتے ہیں، جمع اس کی ملائکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کوئی ان کو جو ہے دوسری ضروریات نہیں ہیں، کوئی اور معاملات نہیں ہیں، ہر چیز سے بری ہیں، پاک ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے پر بھی ہیں، اپنی اصلی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی فرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ملائکہ جو ہے، لفظ ملائکہ جو ہے وہ اس کا واحد جو ہے وہ ملکن ہے، پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن میں بھی ان کے بارے میں جو نا کچھ آیات ملتی ہیں۔ جو کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس سے بجا لاتے ہیں۔ ایسے پیغام رساں فرشتے موجود ہیں جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہیں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، یہ حسب ضرورت مختلف جسمانی شکل اختیار کرتے ہیں، جیسے حضرت
مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے مختلف انسانی شکلوں میں ظاہر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ان پر ایمان لانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور بڑھتا ہے، اس کے قائم کردہ عظیم الشان نظام اور بے پایا رحمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی پر ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے عمل کی نگرانی ہو رہی ہے، فرشتے جو ہے وہ ان کو لکھ رہے ہیں۔ جہاد کے میدان میں تسلی دیتے ہیں، انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی دعائیں انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کے مخلوق کی مدد کرنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ کبھی گناہ یا نافرمانی نہیں کرتے۔ سوال نمبر 2 یہ کہ 4 فرشتوں کے نام، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مدد اور محتاجی سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ مشیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ مثلا بارش اور ہواؤں کی نگرانی کے لیے مختلف فرشتے مقرر ہیں، انسانوں کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت، ان کے حکم سے جانداروں کو مارنا، قبروں میں لوگوں سے سوال کرنا، آخرت میں عذاب اور جزا کے لیے جنت و جہنم میں لے جانا، یہ سب شامل ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور کائنات کے سارے نظام کو منظم انداز میں چلاتے ہیں۔ مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ 4 جو ہے نا بہت ہی مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ انبیاء تک وحی پہنچانا اور نافرمان جو قوم ہیں ان کو سزائیں دینا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ بارش برسانا، بادلوں اور ہواؤں کا نظام، رزق وغیرہ پہنچانا، اور ان کے نیچے بھی بہت سے فرشتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ ان کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو ہر جاندار کی سانس اور اس کے مقرر وقت پر نکالتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو قیامت والے دن تو یہ سور پھونکیں، اور پھر دوبارہ جب ان کو حکم دیا جائے گا پھر دوبارہ سور پھونکیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور سے مراد ایک آواز ہے، بہت ہی بلند آواز ہوگی، خوفناک آواز ہوگی جو ساری کائنات میں سنائی جائے گی۔ اس کے بعد منکر نکیر، یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین، انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود ہیں اور انسان کے اقوال اور اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔
رضوان یہ فرشتہ جنت کا منتظم ہے. مالک یہ بڑا سخت مزاج فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ جین چوکیدار ہے. طواف کرنے والے بہت سے فرشتے ہیں اور عرش کو اٹھانے والے بھی، عرش کو سنبھالنے والے بھی فرشتے. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، مختصر سوالات. فرشتے انسانوں کے کون کون سے کام صفات میں مختلف ہیں؟ پہلے تو دیکھیں گے ملائکہ کا مفہوم کیا ہے، پھر ملائکہ کی صفات. اصل میں انسان جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ تمام ضروریات سے بری ہیں، تمام معاملات سے بری ہیں. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کو نور سے پیدا کیا گیا. انسان اپنی اصلی حالت بدل نہیں سکتے اور یہ اپنی اصلی حالت بدل سکتے ہیں، انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. انسانوں کے پر نہیں ہوتے، ان کے پر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہوتا. اور انسان جو ہے وہ تو غلطی کرتا ہے، نسیان سے ہے، بھول چک ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. اس کے بعد اب فرشتے انسانوں کے کس کام آتے ہیں؟ بارشوں کا نظام، ہواؤں کی نگرانی. ویسے تو اللہ تعالیٰ سارے کام خود کر سکتے ہیں، کن فیکون کے ذریعے جو چاہے کر سکتے ہیں. فعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ یہ تمام کام کرتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں میدان جنگ میں. اللہ کے حکم سے جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان میں سے کچھ منکر نکیر ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. رضوان داروغہ جو فرشتے ہیں، مالک ہیں، جنت و جہنم میں جو لے کے جائیں گے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نافرمان قوموں کو سزا دیتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، کرامن کاتبین والے جو فرشتے ہیں، یہ تمام فرشتے شامل ہیں اس میں. اس کے بعد ایم سی کیوز. فرشتے کی جو پیدائش ہے وہ نور کی ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں. قبر میں جو سوال کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں قبر میں، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. من ربک، من نبیک، ما دینک، منکر نکیر. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے 2 بار. ایک مرتبہ جب پہلی سور پھونکیں گے، اس سے تمام لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ تقریباً 40 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے. تو 2 بار جو ہے سور پھونکیں گے. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. آپ چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے، لازمی کریں، اور شیئر بھی ابھی لازمی کریں، لائک بھی کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ڈسکرپشن میں باقی جتنے بھی لنکس ہیں وہ موجود ہیں، ڈسکرپشن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا.